مقصد جو ہے، اپنی زندگی کا جو ایم ہے، دا لائف آف یور ایم، تم نے سمجھنا شروع کر دیا۔ صرف زندگی یہ نہیں، کھا لیا، ایٹ، ڈرنک، سلیپ، گیٹ میرڈ، اس کے بعد بچے ہو گئے اور بس، یہ کوئی لائف نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستان گرامی، یہ آپ نے ان دا ہول ویک مختلف جو نشستیں تھی وہ دیکھی، شادی کی تقریب بھی دیکھی، شادی بھی ہوئی، وہی لوگوں کا ملنا، چہروں پر مسکراہٹیں بھی تھی، گپ شپ بھی تھی، کھانا بھی تھا، لیکن اس شادی کو بھی ہم نے ضائع ہونے نہیں دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، سم آف پیپل از لائک دیٹ، کہ اس کا جو سینس ہے نا وہ بڑا ہی تیز قسم کا، شارپ قسم کا سینس ہوتا ہے۔ کس طریقے سے؟ When I see somebody, only I just see to him and he understand what I am saying. یہ ہے اصل میں صوفیہ اور تصوف کے اندر کا راستہ۔ جب آپ کے دل قریب ہو جائیں، آپ کے دل مل جائیں، تو آپ ایک دوسرے کی نظروں سے، وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آئی کانٹیکٹ جو ہوتی ہے، کہ جب آپ کے دل مل جائے، مثال کے طور پر کہ میں عمران صاحب کو قریب کروں، تو عمران صاحب بھی کوشش کرے کہ میرے قریب ہو، میں استفاق کو قریب کروں، تو استفاق کی بھی کوشش یہ ہو کہ وہ اپنے دل کو میرے قریب کرے۔ آئی کانٹیکٹ پھر تب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا جب دل قریب ہو جائے گا، اور بغیر محبت کی کوئی چیز ممکن نہیں ہو سکتی، اور اسلام محبت کا راستہ ہے۔ عشق مصطفیٰ کے بغیر دین سمجھ نہیں آ سکتی، اور دین کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، اور جب زندگی دین کے بغیر گزارو گے تو آپ کی پوری لائف صرف آپ کی ڈسٹرب نہیں ہوگی، بلکہ دا ہول فیملی ڈسٹرب، بلکہ پوری کی پوری جنریشن ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم اتنی محنت کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ ایک بڑا آسان کام ہے، جہاز میں بیٹھ گئے اور ادھر اٹھ کر کے آ گئے۔ احساس آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، ایون کہ ہم اپنی فیملی کو اتنا ٹائم نہیں دیتے کہ جتنا آپ کی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، بیکاز دس از آور ریسپانسبلٹی۔ لیکن الحمدللہ ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اور رب کائنات ہماری اولاد پر نظر رحمت، اور اللہ ان کے اوپر نظر رحمت رکھے، اور ان کو بھی اللہ ہر قسم کی مس گائیڈ ہونے سے محفوظ رکھے۔ تو دوستان محترم، یہ ہے سیکریفائس۔ جب تک تم سیکریفائس کرنا نہیں سیکھو گے، اس وقت تک تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر اونلی یو تھنک اباؤٹ یور سیلف کہ میرے ساتھ ایسے کیوں ہوا، میرے ساتھ یہ وجہ کیوں بنی، میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا، یا میرے جاب کیوں نہیں ہو رہی، یا میں بیمار کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ ہو گیا، then you never understand۔ لیکن if you sacrifice، اور تم نے دوسروں کے لیے جو ہے راستہ تلاش کرنا شروع کیا، دوسروں کی خدمت کرنا شروع کر دی، اللہ آپ کے راستے خود بخود کھولنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں واپس موضوع پر آتا ہوں کہ everybody has own role، اور وہ رول اپنا جب پے کرے گا، اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو پس پش ڈالے گا، تو رب کی رحمت بھی اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، the time of starting of اسلام، اور وہ اسلام کا جو سٹارٹنگ پیریڈ تھا انتہائی مشکل وقت، کوئی بھی یعنی غربت تھی، پاورٹی تھی، اور کوئی سورس آف انکم نہیں تھا کہ جس سورس آف انکم سے جو ہے
اس کام کو چلایا جا سکے. لیکن چند ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیکریفائس کیا، اپنے سورس کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں استعمال کیا، اور جب انہوں نے استعمال کیا اللہ نے ان کا نام قیامت تک کے لیے زندہ کیا. ایک واقعہ جو اکثر میں سناتا ہوں، میں اس کو دوبارہ now I repeat again because some of people is new، تاکہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ابتدائی اسلام کا دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ بالکل few people of Muslim and other than all the whole Makkah is kafir and mushrik، اور سارے کے سارے اگینسٹ تھے. یہ بھی یاد رکھو ہم بھی یہاں پر اس وقت few people ہیں، اور یہ نہ سمجھے کہ پورا ٹورانٹو ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم اپنے ٹرائی بیسٹ کر رہے ہیں، اپنے اخلاق، کردار اور ہر پریکاشن کو رکھ کر کے کہ ہم اس آواز کو دوسروں کی خیر کے لیے پہنچا سکیں. ہم نے اپنے لائف کا ایک مقصد رکھا ہوا ہے، ایک ایم رکھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرے، اس گلی کے اندر امیہ بن خلف کا گھر. امیہ بن خلف وہ تھے کہ جو اس وقت مکہ کے سرداروں میں سے ایک جو بڑے نام تھے نا، ایک نام تھا حضرت بلال حبشی. ان کے دروازے کے اوپر 30 ایئر سے جو ہے وہاں پر وہ ایک سرونٹ کے ناطے کھڑے ہو کر ڈیوٹی دے رہے تھے، جیسے واچ مین کی ڈیوٹی ہوتی ہے. کیا خوبصورت وہ وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ اٹھائی اور بلال کو دیکھا. اب آئی کانٹیکٹ کو دیکھا. یہاں بلال کے دل میں حضور کی محبت تو پہلے سے ہی تھی، لیکن جب وہ آئی کانٹیکٹ وہ جو کراس ہوا، اور وہ جو ہی کراس ہوا وہ دل کی کیفیت جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی. جو ہی ٹرانسفر ہو گئی، بلال حبشی نے آہستہ سے پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آفٹر دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کراس پائے حضرت بلال حبشی، اور آپ آگے چلے گئے. اسی میں ابو جہل آیا. جو ہی آیا، یہ جو فیس ریڈنگ ہے نا، یہ بھی ایک نالج ہے، اور یاد رکھو ایوری بڈی ہیز دس نالج. جب آپ کو کوئی رسپیکٹ نہ دے نا، ذرا چہرہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر لے تو آپ کو فوراً فیل ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہے، اس لیے اس نے چہرے کو ایسا کر لیا. یا آپ کسی کے گھر میں جائیں، آپ کو کوئی ویلکم اچھے انداز میں نہ کرے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی محبت نہیں ہے، یا چہرہ اچھے طریقے سے نہ رکھے. یہ فیس ریڈنگ بھی ایک نالج ہے. جو ہی ابو جہل نے بلال حبشی کے فیس کو دیکھا، سمجھ گئے آج بلال کا چہرہ چینج ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. وہ اسٹریٹ اندر گیا، امیہ بن خلف سے کہا، اے امیہ، ہم اگینسٹ اسلام اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن کیا تم نے اپنے جو دروازے پر، جو ڈور پر جو واچ مین بلال کھڑا ہے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہ ٹوڈے آئی چینج ہم اینڈ آئی چینج ان ہز فیس سم ڈفرنٹ ایکسپریشنز. کم اینڈ ٹو سی ہم. جب وہ آئے اور کانوں کو قریب کیا تو بلال کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب رول جو ہے سٹارٹ شروع ہو گیا. ادھر بلال کو ابو جہل نے پکڑا، اور مکے کا ایک صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس میں جو سب سے ہاٹیسٹ ڈیزرٹ، اس کے اندر اس کو لٹایا اور بڑے بڑے سٹون لے کر کے ان کے سینے پر رکھ دی اور کہا، اے بلال، یہ کلمہ چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، فری بھی کر دیں گے، جہاں تم چاہو گے شادی کر دیں گے، تمہیں خوب مال دولت دیں گے،
لیکن شرط یہ ہے کہ تم نے چھوڑنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں پھر دنیا کی قیمت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں پیسے کی اہمیت نہیں رہتی۔ جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں دل لگ جاتا ہے وہاں آپ کو کوئی دوسرے کے اندر خامی نظر نہیں آتی، خوبی نظر آتی ہے۔ تو بلال نے آگے سے کیا کہا کہ اے امیہ، تم میرے پاٹ کے کاٹ کر کے حصے تو کر سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، لیکن تم میری روح سے اور میری زبان سے کلمہ طیبہ اور میرے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دور نہیں کر سکتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا پارٹ دیکھیں۔ اسی ٹائم حضرت ابوبکر صدیق چونکہ ایک بزنس مین اور رچ پرسن تھے، اس کو جب پتہ چلا کہ ہمارے بھائی تکلیف میں ہے، اس نے درہم و دینار کو اکٹھا کیا اور سیدھا امیہ بن خلف کے پاس گئے اور امیہ بن خلف سے کہا کہ اے امیہ بن خلف، do you want to sell this your slave؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے غلام مجھے بیچ دو؟ تو امیہ بن خلف سمجھ گئے کہ اب جتنی قیمت میں مانگوں گا یہ ابوبکر دے گا۔ اس نے کہا کہ 40,000 درہم و دینار اور ایک رومی غلام مجھے چاہیے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے وہ دے دیا۔ جب دیا حضرت بلال کو لیا سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رزلٹ دیکھیں دوستان محترم، مال پیسہ اکٹھا کرو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ خوشی کس بات کی ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرو، اس اچھے کام کے بعد اللہ کی رحمت تیرے دل پر آ جائے۔ جو ہی ابوبکر صدیق حضرت بلال حبشی کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور مسکرائے، اور جب مسکرائے حضور کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ابوبکر کو دیکھتے ہیں، پھر بلال کو دیکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اے ابوبکر، آج تم بہت اچھا ایک سودا کر کے آئے ہو اور تمہارا یہ سودا اللہ کو بڑا پسند آیا، آج مجھے بھی اس میں شامل کر، مجھے بھی اس میں شامل کر۔ بس یہ وہ وقت ہے کہ ابوبکر صدیق کو اللہ نے جو شان اور جو کردار اپنے رول کے حساب سے اسلام کے اندر وہ فرسٹ سیکریفائس تھی جو آپ نے ادا کر دی۔ تو اے دوستان محترم، جب سے ہم آئے ہیں everybody is playing his own role to spread this ذکر اللہ و ذکر رسول و تربیہ۔ یہاں تک کہ علی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، احسان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 6 months before انہوں نے مجھ سے ٹائم دیا کہ جب آپ آئیں گے تو شادی کریں۔ اگر یہ چاہتے تو شادی ویسے بھی ہو سکتی تھی، میوزیکل گروپس کو بلا سکتے تھے، پارٹی ہو سکتی تھی، خوب اچھے طریقے سے ہلا گلا ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن this is the time to show the تربیہ۔ لیکن جو دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا شادی ہے، تم لوگوں نے تو شادی سے ختم بنا دیا۔ دنیا دار تو دنیا کے چیز دیکھیں گے، میوزک دیکھیں گے، یہ کریں گے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بھی اس لیے کر ہی لیتے ہیں کہ چلو وہ بھی خوش ہو جائے، اور ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ ان کا دل بھی ادھر سے اس لائن سے ہٹ کر کے اس طرف تو اس کے لیے بھی چلو ان کا روح کو خوش کرنے کے لیے میوزک بھی چلاؤ، لیکن ساتھ یہ بھی کر لو کہ یو شو یور تربیہ کہ وٹ یو گیٹ۔ تو وہ جب ذکر ہوا اور ذکر کے ساتھ جو پیغام ڈیلیور ہوا، ان دا اینڈ علی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، احسان صاحب لوگ ان کے پاس آئے۔ شادیاں تو ہم نے بہت دیکھی، لیکن ایسی پیسفل شادی سے پہلے ہم نے دیکھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا ٹائم یو شو یور تربیہ، یور رول۔ اور میں اس پر یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں فخر تو کرنا ہے، لیکن کبھی عاجزی بھی یہ کرنی کہ اللہ کبھی کوئی غرور نہ لے کر، کوئی بڑائی نہ لے کر آئے، کہ ہمارے دل میں کوئی بڑائی آ جائے کہ ہمیں کوئی بہت بڑا کام ہوتا ہے۔
جب بھی کوئی کام کر لیتے ہیں نا تو میں لا حول ولا قوت پڑھ لیتا ہوں کہ اے اللہ کہ کسی بڑائی کی وجہ سے ہم اس کام سے کہیں پیچھے نہ ہو جائیں، کہیں وہ کام ہمارا خراب نہ ہو جائے. لا حول ولا قوت پڑھ لیتے اور کہہ دیتے اے اللہ ہم عاجز ہیں، کمزور ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے ہمارے ہاتھوں سے ہی کام کر دیا. اے اللہ اگر تو چاہتا تو کسی سے بھی کروا سکتا. تو دوستان محترم، I am not to show one person name, but the aim of that person I will tell you. اور this is یہ خوشخبری ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر ایک سینٹر دے دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ. اور وہ سینٹر صاحب کے ہاتھ سے کہ اب انشاءاللہ اس کو رینوویشن کے بعد وہاں پر جو ہے باقاعدہ اسکول کا بھی آغاز ہوگا، جمعہ پریئر بھی ہوگی، اور ادر جو ہماری دین کی خدمت کے حساب سے جو بھی سوچ ہوگی انشاءاللہ everybody has to pay his own role. سبحان اللہ. صرف آنا اور بیٹھنا ہی کافی ہے اپنی اولادوں کو لانا، اور یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم نے آپ کے لیے کیا. اور اگر آپ کا فیوچر اچھا ہو، آپ کا مستقبل، تو قیامت کے دن اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اور میرے آقا کے چہرے کی مسکراہٹ آپ کا مقدر کر دے. تو آخر میں اس بات کو اس پر لاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے ہی سن لو، قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ الفاتحہ. اور الفاتحہ کے 2 پارٹس ہیں. ایک پارٹ دا فریز آف اللہ، اللہ کی تعریف میں ہے، تو دوسرا پارٹ اس امت کے لیے، جو امت کے لیے ہے وہ دعا کی شکل میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اور راستہ ان لوگوں کا کہ اللہ جس پر تو نے انعام کیا ہوا ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ You have to find somebody, اور somebody کون ہو؟ the chosen people of Allah، کہ تم نے ان کے راستے کو پکڑنا ہے، اور وہ راستہ تم نے عشق مصطفیٰ کے رنگ میں رنگ کر کے آپ کے اوپر ایک خوبصورت رنگ، ایک کلر چڑھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رنگ کر کے قریب کر کے اور اللہ کے بارگاہ میں لے جائے. اللہ رب العزت ہم سب